نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایمان کی تکمیل کیسے ممکن ہے اور کون سے ایسے کام ہیں جن کو اگر کوئی شخص کر لے تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو شریعت اسلامی میں اور حدیث پاک میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص یہ 4 کام کر لے گا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ وہ 4 کام حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان 4 کاموں پر عمل پیرا ہو اور اپنے ایمان کی تکمیل کی فکر کریں۔ اگر کوئی ان 4 کاموں پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا اور روز محشر یا قیامت کے دن اللہ کی عرش کا سایہ بھی اس کو نصیب ہوگا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھا اور اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، عطا کیا، اور اللہ ہی کے لیے اس نے روکے رکھا یا منع کیا، تو اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو کیا یہ 4 چیزیں ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو جو بھی چیز دیتے ہیں وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں اور کسی چیز سے ہاتھ روکتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان کی، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے محبت کرنی ہے تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اگر کسی کو کچھ اس نے دینا ہے تو اس کا جو مقصد ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہو۔ کسی سے کچھ دینے سے ہاتھ کو روکنا ہے، منع کرنا ہے تو مقصد اللہ کی رضا ہو۔ دنیا کی واہ واہ اور دنیا کی شہرت مقصود نہ ہو، یا کسی سے محبت کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک شخص دوسرے شخص سے جو محبت کرتا ہے وہ عام طور پر 4 وجوہ کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے محبت کی جائے گی، یا حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جائے گی، یا اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے محبت کی جائے گی، یا پھر اس کے فضل و کمال کی وجہ سے محبت کی جائے گی کہ یہ بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے، اس کے اندر بڑے کمالات ہیں۔ اب ہم نے یہاں یہ بات سیکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت بتلائی وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ مال و دولت، حسن و جمال، فضل و کمال، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اور یہی محبت آپ کے ایمان کی تکمیل بنے گی اور آپ کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اس لیے اگر کسی سے محبت رکھنی ہے تو وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے رکھنی ہے کہ یہ میرا اسلامی بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، یہ بھی مومن ہے، میں بھی مومن ہوں۔ فقط اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اگر یوں کریں گے تو پھر ایک دوسرے سے یہ محبت کرنے والے، حدیث میں آتا ہے جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو عرش کا سایہ ہوگا اور بہت زیادہ گرمی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اس دن وہ 2 افراد جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو یہاں اگر ہم محبت کا جو معیار ہے وہ اللہ کی رضا کو رکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے، اس کے علاوہ دنیاوی کسی غرض کے لیے محبت نہیں رکھنی، تو یہ محبت انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے گی اور آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو یہ بات تھوڑی باریک ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان کی رسپیکٹ ہے، چاہے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، کیونکہ انسانیت جو ہے اس کی تکریم کرنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ 4 طرح کے لوگوں سے آپ اچھے اخلاق سے ملیں، نرمی سے بات کریں،
لیکن ان کے ساتھ وہ قریبی تعلق نہ قائم کریں، وہ محبت اور الفت نہ رکھیں جو ایک مومن اور اسلامی مسلمان بھائی کے ساتھ رکھنی ہوتی ہے۔ 4 طرح کے لوگوں سے نہ رکھیں، ان سے بغض آپ کے سینے میں ہے اور آپ کو ان سے نفرت ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ کافر، فاسق، فاجر، اور اسی طرح ظالم، اور چوتھے نمبر پر دین میں نئی چیزیں ایجادات کرنے والا، نئی چیز ایجاد کر دیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے۔ یہ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو محبت کے قابل نہیں ہیں، لیکن ان سے پیش پھر بھی اخلاق سے آنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں اور دین اسلام کے قریب ہو جائیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن کو مومن سے محبت ہونی چاہیے اور اسی سے اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ کافر سے تعلق ضرور ہو، احترام ہو انسانیت کے ناطے، لیکن وہ محبت نہ ہو جو عام طور پر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، چاہے وہ اپنے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار، دوست ہیں، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی فقط اللہ کی رضا کے لیے دے، اس میں دنیاوی شہرت مقصود نہ ہو کہ اگر میں دوں گا تو میری واہ واہ ہو جائے گی، میری بلے بلے ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کتنا اچھا ہے اور کتنے اچھے اخلاق ہیں اس کے۔ یہ اگر نیت ہے تو اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ تو کریڈٹ لے رہے ہیں، دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں اور آپ کو دے دیا جائے گا، آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو کام بھی کریں، کسی کو کوئی صدقہ دیں، کسی کو کوئی رقم دیں، کسی کی خدمت کریں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ اللہ کے لیے آپ نے کام کیا، بس نیکی کریں اور بھول جائیں، کیونکہ آپ چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، بس دنیاوی شہرت اور عزت جو ہے یہ مقصود نہ ہو، واہ واہ مقصود نہ ہو۔ اللہ کے لیے عمل کریں اور اس کے بعد بھول جائیں، تو اللہ کے لیے آپ نے عطا کرنا ہے، یہ ایمان کی تکمیل کا باعث بنے گا۔ اسی طرح چوتھا، جو کسی کو کوئی چیز آپ نہیں دیتے، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، میں اس کو اس چیز سے روکوں گا۔ تو مثلا آپ کا ایک دوست ہے، وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، وہ کوئی غلط کام کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ اس سے روک رہے ہیں کہ یار یہ کام نہیں تم نے کرنا اور نہ میں نے تمہیں کرنے دینا ہے، نہ تمہیں یہ چیز لے کر دوں گا۔ جیسے ایک باپ ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ابا میں نے یہ چیز لینی ہے، میں نے فلاں گیم لینی ہے، اب اس میں میوزک ہے، اس میں فحاشی ہے اور بری چیزیں ہیں۔ اب والد لے کر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، استطاعت دی ہے اللہ نے اس کو، لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے بھلا سوچتا ہے اور اس کو وہ چیز نہیں لے کے دیتا، وہ گیم نہیں لے کے دیتا۔ اب اللہ کے لیے اس نے ہاتھ روکا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے اس کا اور کوئی اور نیت نہیں ہے، تو یہاں یہ جو اس نے اللہ کے لیے ہاتھ روکا ہے اپنی اولاد سے، جو بھی آپ معاملہ لے لیں، رشتہ دار ہیں یا کہیں آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، اللہ کے لیے آپ نے ہاتھ روکا ہے اور صحیح معنوں میں آپ نے ہاتھ روکا ہے، تو یہ ہاتھ کا روکنا اللہ کی رضا مقصود اگر ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ایمان کی تکمیل کا باعث بنے گی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت کے اندر کچھ عطر آئے، تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ یہ عطر مجھے دیں، میں لوگوں میں تقسیم کر دوں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ عطر تم نے تقسیم نہیں کرنے بلکہ کوئی اور کرے گی، کوئی اور عورت کر دے گی، کیونکہ جب تم ان کو تقسیم کرو گی تو تقسیم کے دوران کچھ نہ کوئی خوشبو جو فائدہ ہوگا وہ تمہیں بھی ہوگا، کیونکہ خوشبو تمہیں بھی ملے گی، تم تک پہنچے گی، تو اس سے نفع تم بھی حاصل کر لو گی، جو کہ میں نہیں چاہتا کہ اس چیز سے نفع تم حاصل کرو، بلکہ یہ لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کو عطر تقسیم کر دو۔ تو دیکھیے یہاں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو کیوں منع کیا، اللہ کی رضا مقصود تھی اور مال غنیمت جیسا معاملہ تھا، تو اللہ کے لیے اگر آپ کہیں پر ہاتھ کو روکیں گے یا منع کریں گے کسی کو تو اس میں انشاءاللہ آپ ہی کا بھلا ہے اور آپ کی ایمان کی تکمیل ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ایمان کی تکمیل کی جو 4 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔